الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی جو رات ہے یہ رات اتنی عظمتوں اور اتنی برکتوں والی ہے کہ اس رات کی حقیقت اگر کسی امتی کو پتہ چل جائے، وہ امتی ساری زندگی اللہ کا اس بات پر شکریہ ادا کرے گا کہ اللہ نے کس شان والے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں، اللہ نے اس رات حضور علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا فرمایا، کائنات میں رب نے کسی کو وہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ اس رات حضور علیہ السلام کو رب نے جو بلندی عطا فرمائی، یہ بلندی کسی اور کو، نہ کسی نبی کو، نہ حضور سے پہلے نہ کسی رسول کو یہ بلندی اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ آج یہ جاننا ہے۔ آج کی جو تقریر ہوگی، یہ معراج کا مقصد کیا تھا، معراج کہتے کسے ہیں، معراج شروع کہاں ہوئی، ختم کہاں ہوئی، معراج میں کیا کیا حالات اور واقعات پیش آئے، حضور معراج میں کہاں کہاں گئے، کس کس مقام پر گئے، اللہ نے اپنی قدرت کی کیا کیا نشانیاں اپنے نبی کو بتلائی، وہ کیا چیز تھی جو رب نے صرف حضور کو عطا کی اور کسی اور کو عطا نہیں کی۔ جب اللہ اور حضور علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات ہوئی تو حضور نے جب اللہ کا دیدار کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں، اللہ نے کیا کہا اپنے نبی کو اور حضور نے کیا سنا اور حضور نے کیا جواب عطا کیا۔ یہ تمام ایسے خزانے ہیں کہ اگر جو کوئی امتی ان باتوں کو اپنی زندگی میں سن لے تو اپنی ساری زندگی بس اسی بات پر وہ خوش ہوتا رہے گا کہ رب نے کس شان والے نبی کا امتی بنا کر مجھے پیدا کیا۔ تو آج آقا علیہ السلام کے اس معراج کے ذکر کو آج بیان کرنا ہے۔ تو آج یہ جو تقریر شروع ہوگی، یہ مسلسل اس تقریر کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا جو حصہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا، زمینوں کا سفر کرایا۔ زمینوں کا سفر مکمل ہونے کے بعد جب دوسرا سفر شروع ہوتا ہے وہ آسمانوں کا شروع ہوتا ہے۔ بیت المقدس سے لے کر مسجد اقصیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا تک کی سیر فرمائی۔ یہ دوسرا حصہ ہے کہ پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش الہی تک جو سیر ہوئی، جو حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے عرش الہی پر پہنچے، یہاں پہنچنے کے بعد جو رب کا دیدار ہوا اور پھر اللہ اور رسول کے درمیان جو باتیں ہوئی، یہ سب سے آخر کا حصہ سب سے اہم ہے۔ جو تقریر کا سب سے آخر کا حصہ ہے کہ حضور نے اپنے معراج کے سفر میں سب سے آخر
جہاں عرش الہی پر پہنچے اور رب سے جو مکالمہ کیا، اللہ سے جو گفتگو فرمائی، وہ گفتگو اس ساری تقریر کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو پہلا جو ہوگا تقریباً 1.5 گھنٹے تک ایک حصہ بیان ہوگا، اس کے بعد 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ وقفہ رہے گا، اور پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوگی، اور پھر وہی ایک 20 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک کا وقفہ رہے گا، اور پھر اس کے بعد پھر تیسرا حصہ شروع ہوگا۔ تقریباً 4 بجے تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہے گا، اور پھر اس کے بعد خصوصی دعا ہوگی۔ جب آخری حصہ ختم ہو جائے گا تو آج معراج کی رات کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہم ساری امت محمدیہ کے حق میں دعا کریں گے، خصوصاً بالخصوص جو سیریا کے حالات ہیں، جو ترکی کے حالات ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں اتنی خوشحال زندگی عطا فرمائی کہ آج ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہاں کے لوگوں کے حالات، وہاں کی مشکلات، وہاں کی بے روزگاری، وہاں کا لوگوں کا اپنے قریبی لوگوں کو کھو دینا، وہاں کا لوگوں کے سروں پر چھت پڑ جانا، مکانات سے بے گھر ہونا، بے روزگار ہونا، یہ تمام ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان تمام کے حق میں خصوصی طور پر 4 بجے سے دعا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ 4 سے لے کر 4:30 تک دعا ہوگی، اور پھر اس کے بعد سحری کا انتظام رہے گا۔ آج کی رات سحری کر کے کل صبح کا روزہ رہنا ہے۔ تو یہ آج رات کا مکمل سفر اس طرح ہوگا، تو لہٰذا آپ کو تھوڑی دیر رہ کر چلے جانا نہیں ہے۔ ایک امتی کے لیے نبی کا ذکر سننے سے بہتر اور کوئی دوسرا ذکر ہو نہیں سکتا، اور وہ ذکر کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا، جو اللہ نے اپنے نبی کو دیدار کرایا، یہ ذکر سننا اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ 365 راتیں جو اللہ نے سال بھر کے ہمیں عطا کی، وہ 365 راتوں میں کیا ایک رات اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے ہم قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ایک رات اپنی نیند کو، اپنے آرام کو، اپنے سونے کو کیا قربان نہیں کر سکتے؟ جس نبی نے امت کو ایسے مقام پر یاد کیا کہ جب آپ یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ حضور نے ہمیں کہاں کہاں یاد کیا ہے۔ معراج کے سفر میں حضور کس کس جگہ پر امت کو یاد کر کے روئے ہیں، امت کا درد حضور کے دل میں کیا تھا، امت کا غم کتنا تھا، امت کی محبت کیا تھی۔ جب آگے ہم ذکر کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خاطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے یہ ساری مکمل رات قربان ہے۔ اور آج اگر سچے دل سے ہم اس محفل میں بیٹھیں اور ذکر رسول سنیں اور دل اگر سچا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی ذکر کے صدقے میں ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا، اور عذاب جہنم سے بھی مولا نجات عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اب مکمل توجہ کے ساتھ اپنے ذہن اور اپنے دل کو دنیاوی مشغولیات سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹائیں اور بس ایک سفر میں آ جائیں۔ یہ سمجھے کہ اب ہم ایک سفر میں آ رہے ہیں۔ اب مکے سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، مکے سے لے کر اب جو پہلا جو سفر ہوگا وہ بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک، زمینوں کے سفر تک اب ہمارا سفر شروع ہوگا۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رجب کی 27ویں رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی جو حضور کی چچا زاد بہن ہیں، ان کے بہن میں حضور تشریف لاتے ہیں، اور اسی دن ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مکان میں لے جاتا۔ مکان کے ایک خفیہ کمرے میں حضور کو ابو جہل لے جاتا، اور لے جا کر اس نے اپنی ساری زندگی جتنی مال و دولت جمع کی تھی وہ ساری مال و دولت حضور کے سامنے دکھاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف ریشم کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف سونے کے انبار لگے ہوئے ہیں، ایک طرف چاندی کا ڈھیر ہے، ایک طرف موتیاں بکھرے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زندگی ایسی تکلیف میں گزارتے ہیں، بھوکے پیاسے اور بہت زیادہ پریشان حال، پیٹ پر پتھر باندھے، کیا تمہیں یہ دولت لینے کا حق نہیں؟ میں یہ ساری دولت تم پر قربان کرتا ہوں، یہ سونا تمہارے قدموں میں ڈالتا ہوں، ریشم کا لباس تمہارے قدموں میں ڈالتا ہوں، ہیرے موتی جواہرات سب کچھ تم پر فدا کر دیتا ہوں، بس میری ایک شرط ہے۔ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ وہ بدبخت کہنے لگا
کہ جس دین کی دعوت تم لوگوں کو دیتے ہو اس دین کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دو، اس دین کی بات چھوڑ دو، یہ ساری دولت، یہ سارا سونا، یہ سارے چاندی اور یہ سارے خزانے میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اپنی زندگی بادشاہوں کی طرح گزارنا، اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ آپ ابو جہل کے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، نماز عشاء ادا کرتے ہیں، اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں۔ بہت غمگین ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صبح سے شام تک امت کا غم، دین کی دعوت دینا، کفار و مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مار رہے ہیں، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط الفاظ سے بلا رہا ہے، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے ڈال رہا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یہ غلط باتیں کر رہا ہے۔ حضور مکہ کے صحن میں جب سجدے پر جاتے ہیں، اونٹ کی اوج اور گندگی لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی جاتی ہے، یہ سارے منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آ رہے ہیں، اور یہ ابو جہل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر یہ ساری چیزیں بھی دکھائی، حضور نے یہ بھی دیکھا اور امت کا غم بھی آپ کی آنکھوں میں تھا۔ بہت ہی غمگین ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کا غم دیکھا نہیں گیا۔ خالق کائنات نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل، آج کی رات عبادت کرنا چھوڑ دو، آج کی رات اپنے عبادت خانے سے باہر آ جاؤ اور اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ اپنا سور رکھ دے، اسرائیل سے کہہ دو کہ آج کی رات وہ کہیں پر کسی بندے کی روح کو قبض نہ کرے، میکائیل سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی عبادت کو روک دے، تمام زمین اور آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دو کہ وہ نور کا فرش زمین اور آسمان میں بچھا دے، میرے عرش کو لباس قدس پہنا دو، جنت کے رضوان سے کہہ دو جنت کو سجائیں، جنت کو سنواریں، جہنم کے مالک سے کہہ دو کہ وہ سارے جہنم کے دروازوں کو تالا ڈال دے، سارے قبروں سے عذاب کو اٹھا لو، تمام فرشتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے نور کو تیار رکھے، حوروں سے کہہ دو کہ وہ بھی خود کو بنائیں، خود کو سنواریں، خوبصورت بنا کر پیش کریں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اعلان کرو، سارے ولیوں کو اعلان کر دو کہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے، سارے کے سارے تیار رہ جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ حکم سنا تو وہ گھٹنے کے بل آ گئے، ڈر کر گھبرا کر عرض کرنے لگے کہ مولا کیا ہوا؟ کیا آج کی رات کیا قیامت قائم ہونے والی ہے؟ کیا آج کی رات زمین ختم ہونے والی ہے؟ کیا آج کی رات تیرا جلال لوگوں پر اترنے والا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جبرائیل ایسی بات نہیں ہے، آج کی رات قیامت کی رات نہیں ہے، بلکہ آج کی رات میں اپنے مصطفیٰ کو عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ دیدار کی رات ہے، یہ اپنے نبی کو آج وہ مقام دینا ہے کہ آج تک میں نے 1,24,000 نبیوں میں نہ کسی نبی کو وہ مقام عطا کیا، نہ کسی رسول کو وہ مقام عطا کیا، بس تمہارا یہ کام ہے کہ تم فوراً میرے نبی کو لانے کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل فوراً کعبے کے صحن میں جاؤ، میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں اور ان کو جگاؤ اور میرے اپنے ساتھ لے کر یہاں میری بارگاہ میں آؤ۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ مولا میں تیرے نبی کو جب لے کر آؤں گا تو کس طرح سے لے کر آؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر مرتبہ تم تنہا جاتے ہو، تنہا جا کر قرآن کی آیتیں پہنچاتے ہو، وحی پہنچاتے ہو، اس مرتبہ جب میرے نبی کو لینے کے لیے جاؤ تنہا نہ جانا، جنت سے 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے لینا اور ایک سواری براق کو ساتھ میں لے لینا اور لے کر تم روئے زمین پر چلے جانا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جاتے ہیں اور جب براق کو دیکھتے ہیں 40,000 براق کھڑے ہیں حضور کی سواری بننے کے لیے، 40,000 براق تیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہر ایک کی خواہش ہے کہ آج حضور مجھ پر سوار ہو جائے، آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر آ کر بیٹھ جائیں، لیکن حضرت جبرائیل امین پریشان تھے کہ اتنوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے، اتنوں میں سے کسی ایک کو لے جانا ہے، وہ ایک کون ہوگا؟ اتنے ہزاروں براقوں میں سے
کسی ایک براق کو میں کیسے چنوں، میں کس کو دیکھوں؟ آپ نے ایک نظر دوڑائی، دیکھا ان تمام براقوں میں سارے کے سارے براق، ساری سواریاں اپنا حسن دکھا رہی ہے، اور ساری کے ساری سواریاں وہ فخر کر رہی ہیں۔ کوئی اپنی خوبصورتی پر فخر کر رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر، کوئی اپنی تیز رفتار پر۔ اتنے میں آپ نے دیکھا ان 40,000 براقوں میں ایک براق ہے، بڑا غمگین ہے، سر جھکایا ہوا ہے۔ جبرائیل امین جاتے ہیں اور اس کے آنکھوں کو دیکھتے ہیں، وہ براق رو رہا ہے۔ جبرائیل امین نے پوچھا کہ آج سارے کے سارے اتنا خوش ہیں، لیکن تمہارے رونے کی کیا بات ہے؟ آج یہ رونا کس لیے ہے؟ آنکھوں میں آنسو کس لیے ہے؟ اس براق نے کہا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی خواہش ہر کوئی کر رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے، میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں ان تمام ہزاروں براقوں میں کیا میری باری آئے گی یا میری باری نہیں آئے گی؟ میری باری کب آئے گی؟ میں کب سواری بنوں گا حضور کی؟ اسی کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا ان تمام میں فخر ہے، ان تمام میں حسن کا تکبر ہے، ان تمام میں اپنی تیز رفتاری کا غرور ہے، مگر تیرے اندر وہ فخر نہیں ہے، تجھ میں وہ غرور نہیں ہے، تجھ میں تکبر نہیں ہے، تجھ میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اسی لیے میں تیری عاجزی کو دیکھ کر، میں تیری انکساری کو دیکھ کر حضور کی سواری کے لیے تجھ کو چن لیتا ہوں۔ جبرائیل امین اس براق کو لیتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں تیار کر کے آپ سیدھے جنت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان اقدس پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے سوچا کہ حضور آرام کر رہے ہیں، اگر حضور کو آرام سے جگاؤں گا، نیند سے بیدار کروں گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند سے بیدار کرنا بے ادبی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جلد سے جلد لے کر آؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مولا تیرے نبی آرام کر رہے ہیں، میں آرام سے اگر ان کی نیند کو بیدار کروں گا آرام میں خلل پیدا ہوگا اور یہ بے ادبی ہوگی، اگر خاموش کھڑا رہوں گا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہوگی، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا جبرائیل قبل قدمیہ، کہ اے جبرائیل میرے مصطفیٰ کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے چوم لو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حضور کے قدموں کو چومنے کا حکم فرمایا۔ جبرائیل امین نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر جگانا ہی ہے، اس میں جگانے میں ادب بھی رہے گا، ادب بھی باقی رہ جائے گا، اور حضور نیند سے بیدار بھی ہو جائیں گے۔ جبرائیل امین نے اپنے لبوں سے حضور کے قدموں کو چوما۔ یہ جبرائیل امین ہیں تمام فرشتوں کے سردار، رب نے سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام جبرائیل کو عطا فرمایا، اور یہ جبرائیل حضور کو جگانے کے لیے حضور کے مبارک قدموں کو چوم رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل کے مبارک ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو حضور نے آنکھ کھولا، عرض کیا کہ جبرائیل اس وقت میں تو کبھی نہیں آتے، اچانک اس وقت میں کیسے تشریف لائے ہوئے ہو؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا میں آج خود نہیں آیا، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، رب نے مجھے بھیجا ہے، میں خود سے نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، کیا کوئی قرآن کی آیت اترنے والی ہے یا کوئی وحی آنے والی ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ آقا آج کی رات میں کوئی وحی لے کر نہیں آیا، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مولا مجھے اپنا دیدار کرا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا موسیٰ لن ترانی، کہ موسیٰ تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرا دیدار کر سکو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ تیرا حسن دکھا، ایک مرتبہ تیرا جمال دکھا۔ وہ حسن کیا ہے کہ جس کے لیے لوگ مرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے ہیں۔ جب کوہ طور پر جانے کا وقت آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر آنے سے پہلے 40 دن روزے رکھنا، اگر میرا دیدار کرنا ہو تو 40 دن پہلے روزے رکھو، روزوں سے تمہاری روحانی طاقت اور بڑھے گی اور اچھے طریقے سے میرا دیدار کر سکو گے۔ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اپنا دیدار کرانے سے پہلے روزے رکھاتا ہے۔ جب روزے رکھ کر جا رہے تھے، خیال آیا روزوں کی وجہ سے بو پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نے اپنے روزوں کی اس منہ کی بو کو کم کرنے کے لیے مسواک کیا۔
جب مسواک کر کے رب کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تمہیں پتا نہیں روزدار کی منہ کی بو میرے پاس مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے، تم نے اس بو کو کم کیوں کیا؟ واپس جاؤ، پھر سے 10 روزے رکھو اور پھر میرے پاس آؤ۔ رب نے واپس بھیجا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 روزے رکھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی سے 1000 پردوں میں سے جب ایک پردہ اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے نور کی ایک تجلی دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، عرض کیا کہ مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یقیناً مجھ میں اتنی طاقت نہیں جو تیرا دیدار کر سکوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اور حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور یہاں آرام کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، موسیٰ نے میرے دیدار کی خواہش کی، لیکن میں آپ کے دیدار کی خواہش کرتا ہوں، آپ میرے پاس آئے، میں آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ رب بلا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جبرائیل امین نے جب یہ سنایا، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، اور حضور علیہ السلام جب جانے کے لیے جب تیار ہوئے، جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا ایسے نہیں جانا ہے، ساری تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا تیاری ہے؟ تیاری کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور میں نے اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے خاص انوار اور برکتیں لے کر آیا ہوں، ایک طبق لے کر آیا ہوں جس میں اللہ نے اپنی خاص برکتیں عطا کی ہے، اپنا خاص نور عطا فرمایا ہے، اسی لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ حضور علیہ السلام لیٹ جاتے ہیں۔ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں، حضور کے سینے سے حضور کے مبارک دل کو نکالا جاتا ہے، اور آب کوثر کا پانی جبرائیل جنت سے لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس آب کوثر میں حضور کے دل کو غسل دیا جاتا ہے، اور پھر اس دل میں رب کی بارگاہ سے جو جو برکتیں لائے تھے، جو رحمتیں لائے تھے، وہ ساری برکتیں، وہ ساری رحمتیں حضور کے دل میں رکھ کر پھر اسی مبارک دل کو سینے میں رکھ کر سی دیا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت کے رضوان فرشتے کو حکم دیتا ہے اے رضوان جنت جاؤ، میرے نبی اب یہاں آنا چاہتے ہیں، ان کے غسل کا انتظام کرو۔ جنت کا فرشتہ حضور کے غسل کا انتظام کر رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جنت سے حوض کوثر لے کر آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے آپ اس سے غسل فرمائیں۔ حضور کے مبارک دل کو پہلے غسل دیا گیا، پھر حضور علیہ السلام غسل فرماتے ہیں، اور یہاں غسل ختم ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جنت کے رضوان فرشتے سے کہتا ہے جنت کا لباس لے کر جاؤ۔ رضوان فرشتہ جنت کا لباس لے کر آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام جبہ پہنتے ہیں، عام جبہ نہیں بلکہ جنت کا جبہ حضور کو پہنایا جاتا ہے، جنتی چادر حضور کو پہنائی جاتی ہے، جنت کا امامہ حضور کو پہنایا جاتا ہے۔ اس امامے پر ایک طرف لکھا ہوتا ہے کہ محمد نبی اللہ، دوسری طرف لکھا ہوتا ہے محمد رسول اللہ، تیسری طرف لکھا ہوتا ہے کہ محمد حبیب اللہ، اور چوتھی طرف لکھا ہوتا ہے کہ محمد خلیل اللہ۔ یہ سارے اس تمام القاب کو اللہ تعالیٰ حضور کے امامے پر لکھا ہوتا ہے۔ حضور اس امامے کو پہنتے ہیں، امامہ پہن کر آقا علیہ السلام جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اب چلو رب کی بارگاہ میں ہمیں پہنچنا ہے۔ جبرائیل امین آقا علیہ السلام کو لے کر براق کے پاس آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب براق کو دیکھا، اتنا خوبصورت سا وہ سواری تھی، اتنی حسین سواری تھی، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبرائیل یہ رونے کا وقت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سے پوچھو یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آج میں اتنا بلند مقام دے رہا ہوں لیکن یہ رو رہے ہیں، یہ آنسو کیوں آئے ہیں؟ جبرائیل امین نے پوچھا کہ آقا یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا غم آپ کو رلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں حضور کی محبت پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل آج میرے لیے جنت سے سواری لائی گئی، آج میرے لیے جنت سے لباس لایا گیا، آج میرے لیے جنت سے امامہ لایا گیا، آج میری خاطر حوض کوثر کا پانی لایا گیا، لیکن میں سوچ رہا ہوں قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، پل صراط کا راستہ 20,000 سال کے برابر ہوگا۔ میری گناہگار امت جب قبر سے اٹھے گی وہ قیامت کے دن کو کیسے پار کر سکے گی؟ پل صراط کے راستے پر کیسے چل سکے گی؟ میرے لیے تو سواری ہے
میرے امتیوں کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا جب وہ قبر سے اٹھیں گے، یہی غم مجھے رلا رہا ہے، یہی امت کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ بس حضور کی آنکھوں میں یہ آنسو آنا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے مصطفیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس طرح آج آپ کو میں نے سواری عطا فرمائی ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کے ہر امتی کی خبر پر ایک ایک سواری کو بھیج دوں گا۔ آپ کا جو امتی ہوگا، جو آپ کا عاشق ہوگا، جس کے دل میں آپ کی محبت کا چراغ جلے گا، جو آپ کے عشق میں جیتا ہوگا، آپ کی سنت پر عمل کرتا ہوگا، وہ پیدل نہیں چلے گا، وہ قبر سے اٹھے گا، جنت کی سواری تیار کھڑی ہوگی، وہ اس سواری پر سوار ہو کر وہ میدان محشر میں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی براق پر سوار ہوئے، براق کہنے لگا کہ حضور آج میری ایک آرزو ہے، میری آرزو کو پورا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتا تیری کیا آرزو ہے؟ براق کہنے لگا اللہ نے آج مجھے آپ کی سواری بنائی، آپ آج مجھ پر سوار ہو رہے ہیں، میری آرزو یہ ہے کل قیامت کے دن بھی آپ میرے اوپر سوار ہو کر جنت میں داخل ہونا، میرے سوا کوئی دوسری سواری آپ کی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری اس آرزو کو قبول کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا تھا، اب براق اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 بڑے فرشتے ہیں، ایک جبرائیل امین ہے، ایک میکائیل ہے، ایک اسرافیل ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے وہ میری سواری کو پکڑے ہوئے ہیں، میکائیل میری سواری کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، اور اسرافیل وہ ایک نورانی چراغ پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں فرشتے حضور کی خدمت میں لگے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں ان کی خدمت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے فرشتوں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بہت اعلیٰ ہے، رب نے بہت اونچا مقام تمہیں عطا کیا، سارے فرشتوں میں بہت اونچا درجہ دیا، اور آج تم میرے خادم بنے ہو، آج تم میری خدمت کر رہے ہو، تمہاری خدمت دیکھ کر مجھے حیا آ رہی ہے، اتنی خدمت نہ کرو۔ اے جبرائیل میری سواری کو چھوڑ دو، میکائیل یہ لگام کو چھوڑ دو، اے اسرافیل تمہارا مقام بلند ہے، یہ جو تم نے نورانی چراغ اٹھایا ہے نورانی چراغ کو چھوڑ دو، میری اتنی خدمت نہ کرو، مجھے حیا آ رہی ہے۔ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ خدمت جو ہمیں ملی ہے یہ ایسے ہی نہیں ملی، آپ کی خدمت کے لیے ہم نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایسے ہی خدمت عطا نہیں کی۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل فرماتے ہیں کہ آقا ہم نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، ہزاروں سال ہم نے رکوع کیا، ہزاروں سال قیام کیا، ہزاروں سال سجدہ کیا، ہزاروں سال خیرہ کیا، رب کی تسبیح بیان کی، رب کی تکبیر بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں تمہاری عبادت سے میں راضی ہو گیا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں جنت کی کون سی نعمت عطا کروں، میں تمہیں کیا عطا کروں، کون سا درجہ تمہیں عطا کروں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں کوئی درجہ نہیں چاہیے، بس ہم اتنا چاہتے ہیں تو نے عرش الہی پر اپنے نام کے ساتھ جس نبی کا نام لکھا ہے اس نبی کی خدمت کا موقع ہمیں عطا فرما، ہماری عبادت کے بدلے میں مصطفیٰ کی خدمت دے، ہماری عبادت کے بدلے میں مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما۔ ارے اتنے اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں مگر حضور کی غلامی ہزاروں سال کی عبادت کر کے لے رہے ہیں۔ سوچو جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کی شان کتنی بلند ہے، اس نبی کا مقام کتنا بلند ہے کہ جبرائیل ہزاروں سال عبادت کر کے حضور کے غلام بننا چاہتے ہیں، حضور کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی آرزو ان کی خواہش کو دیکھا، حضور نے ان کی خوشی کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ سواری مصطفیٰ کی براق پر آگے چل رہی ہے، براق بھی چل رہا ہے، جبرائیل و میکائیل چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل ایک نظر دیکھو تو صحیح کیا منظر ہے۔ حضور کی سیدھی جانب 70,000 فرشتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں نورانی مشال ہے، حضور اپنی سواری پر سوار ہے، بائیں جانب 70,000 فرشتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں نورانی مشال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک تھا ان ہزاروں فرشتوں کے درمیان چہرہ مصطفیٰ سورج کی طرح جگمگا رہا تھا۔
چہرے مصطفیٰ کے آگے فرشتوں کا نور بھی بالکل پھیکا نظر آ رہا تھا، چراغ بھی پھیکے نظر آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، میں نے اپنے مصطفیٰ کے چہرے کے آگے ہزاروں پردے ڈال دیے ہیں، میں نے چہرے مصطفیٰ کا نور کسی کو نہیں بتایا، حسن مصطفیٰ کوئی نہیں دیکھا۔ رب نے فرمایا کہ میں نے ہزاروں پردے اپنے مصطفیٰ کے چہرے کے آگے ڈال دیے، مگر اس کے باوجود بھی اتنا نور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، ایک پردہ میرے مصطفیٰ کے چہرے سے اٹھا دو۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ چہرے مصطفیٰ سے ہزاروں پردوں میں سے رب نے ایک پردہ اٹھایا، ایک پردے کا اٹھنا تھا، رات کے وقت میں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے سورج نکل کر آ گیا ہے، وہ نور زمین پر پھیلا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں جس رات حضور کو معراج ہو رہی تھی، آدھی رات کے وقت میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین پر بس روشنی ہی روشنی ہے۔ آپ نے اس روشنی کو دیکھا، آپ نے یہ سمجھا کہ شاید رات کے وقت میں سورج نکل آیا، قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے رات کے وقت میں سورج کا نکلنا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، چیخنے چلانے لگے، لوگوں سے کہنے لگے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اللہ نے قیامت کو قائم کر دیا کہ رات کے وقت میں سورج کا نور نظر آ رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ عثمان، سورج نہیں نکلا، قیامت قائم نہیں ہوئی، ہم نے مصطفیٰ کے چہرے سے ایک پردہ اٹھایا تھا، اس ایک پردے کے نور سے ساری زمین روشن ہو گئی ہے۔ یہ نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو اور کسی کو وہ حسن دکھایا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی سواری جب آگے بڑھتی گئی، آقا علیہ السلام اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے بڑھاتے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے نبی، آپ عالم برزخ کی سیر فرمائیں۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ تین قسم کی انسان کی دنیا ہوتی ہے۔ پہلی جو دنیا ہے یہ عالم دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ دنیا ختم ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، موت آ گئی، موت کے بعد جو دنیا شروع ہوتی ہے اس دنیا کا نام عالم برزخ ہے۔ موت آنے کے بعد خبر کی جو دنیا ہے اس دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب خبر کی دنیا کے بعد ایک تیسری دنیا ہے، اس دنیا کو عالم قیامت کہتے ہیں۔ یہ تین عالم ہیں، تین دنیا ہے۔ ہر انسان کے تین سفر ہوتے ہیں، دنیا کا سفر، خبر کا سفر، قیامت کا سفر۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا سفر ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جو ہمارا سفر گزر رہا ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، اس زندگی میں ہم نے جو کیا، جو اچھا کیا، جو برا کیا، خبر میں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دکھا دے گا۔ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا عبادت ہے، کیا گناہ ہے، خبر میں جانے کے بعد وہ ساری چیزیں بندوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے اس عالم کی سیر کرائی۔ حضور فرماتے ہیں میں عالم برزخ کی سیر جبرائیل امین مجھے کراتے ہیں۔ جب عالم برزخ میں لے جاتے ہیں جس میں بندے اس دنیا میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں، گناہ کی سزا کیا ہے، کس گناہ کی سزا کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا۔ حضور فرماتے ہیں جب میری سواری جا رہی تھی، ہم اب سفر جاری رکھے تھے، سفر کرتے کرتے ایک بدنصیب قوم کو میں نے دیکھا۔ چند لوگ ہیں بہت ہی سخت تکلیف میں ہیں۔ کیسی تکلیف؟ حضور فرماتے ہیں ان لوگوں کو زمین پر لٹایا گیا اور ان کے سروں کو بڑے وزن پتھروں سے فرشتے کچل رہے ہیں۔ یہاں ان کے سر پر فرشتے پتھر ڈالتے ہیں، سر کو کچل ڈالتے ہیں، اور دوسرے لمحے میں وہ لوگ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے میں موت آتی ہے اور دوسرے لمحے میں زندگی آ جاتی ہے۔ یہ ان کا سلسلہ جاری ہے اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ فرشتے بڑے وزنی پتھر اٹھا کر سروں پر ڈالتے ہیں، سروں کو کچلتے ہیں، یہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پھر زندہ کرتا ہے، پھر مارتا ہے۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ یہ سزا کیوں ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور ان کا گناہ یہ تھا، یہ دنیا میں 5 وقتہ نماز پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں تھی۔ اگر نماز پڑھتے بھی تھے تو تنہا گھروں میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔
اگر جماعت کے لیے آتے بھی تھے تو رکوع اور سجدہ تیزی سے کر کے چلے جاتے تھے، نہ یہ رکوع سکون سے کرتے تھے، نہ یہ سجدہ سکون سے کرتے تھے، نہ یہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے، نہ یہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اسی گناہ کی وجہ سے آج یہ سزا دے رہا ہے۔ یہ پہلی سزا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ عذاب دیکھنے کے بعد ایک دوسری قوم حضور نے دیکھی، وہ ایسی قوم تھی کہ ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، بغیر لباس کے لوگ تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جہنم کے جنگل کی گھاس کھا رہے تھے، جہنم کے پتھر کھا رہے تھے، جہنم کے کنکر کھا رہے تھے، جہنم کے آگ کے شعلے کھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، جہنم کے کنکر کھا رہے ہیں، جہنم کے آگ کے شعلے کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ نے انہیں حکم دیا یہ مال تمہارے کھانے کا نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے، یہ مسکینوں کا ہے۔ جو غریبوں کا مال ہوتا تھا اس زکوٰۃ کے مال کو یہ لوگ خود کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج انہیں جہنم کی آگ کے انگارے کھلا رہا ہے، جہنم کے پتھر اور جہنم کے کانٹے کھلا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا، حضور آگے بڑھے تو حضور نے دیکھا چند مرد چند عورتیں ایک جگہ جمع ہیں، اور ان کے سامنے ایک پاکیزہ گوشت رکھا گیا ہے، تازہ گوشت ہے، پاکیزہ گوشت ہے، پکا ہوا گوشت ہے، اور دوسری طرف بدبودار گوشت ہے، کچا گوشت ہے۔ کوئی اس کے قریب جانا نہیں چاہتا، اس گوشت کو کھانا نہیں چاہتا، مگر وہ جو چند مرد اور جو چند عورتیں تھیں وہ تازہ پکا ہوا جو گوشت تھا اس کو نہیں کھا رہے تھے، جو کچا بدبودار جو پھینکا ہوا مردار کا گوشت تھا وہ لوگ اس کو کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین کو حضور پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ نے پاکیزہ تازہ پکا ہوا گوشت عطا کیا، مگر یہ لوگ یہ گوشت کو چھوڑ کر ایسا بدبودار گندا سڑا ہوا مردار گوشت کھا رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حلال بیویاں عطا کی تھی، یہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام طریقے سے غیر عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی یہ سزا عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے جب حلال خاتون عطا فرمائی، حلال بیوی عطا فرمائی، اور بندہ اس حلال بیوی کو چھوڑ کر جب وہ گناہ کے طریقے سے حرام طریقے سے جب وہ زنا کرتا ہے اس کی سزا خبر میں یہ ہوتی ہے اس کو مردار گلا ہوا بدبودار گوشت اس کو کھلایا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا کہ ایک بڑا گڑھا بنا ہوا ہے، بڑا سا گڑھا ہے، اور جہنم کی آگ اس میں بھڑک رہی ہے، اور کنواں ہے، آگ ابل رہی ہے، اور چند لوگ اس آگ کے گڑھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک قوم کو بلا کر لاؤ، ان کے جسم سے لباس نکال دو۔ فرشتوں نے لباس نکال دیا، اس آگ کے کنویں میں فرشتے چند مردوں کو چند عورتوں کو داخل کر رہے ہیں۔ آگ کبھی انہیں اوپر لے کر آتی ہے، کبھی انہیں نیچے لے کر جاتی ہے، وہ لوگ چیختے اور چلاتے ہیں، ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور یہ مرد و عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کرتے، گناہ کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، غلط طریقے سے غیروں سے تعلقات بناتے تھے، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں آج اللہ نے آگ کے کنویں میں انہیں ڈالا ہوا ہے۔ یہ عذاب ہے ہمارے گناہوں کا، جن گناہوں کو آج بندہ بڑے مزے سے کرتا ہے، بڑی خوشی سے آج جو گناہ ہم کرتے ہیں، ان گناہوں کی سزا، ان گناہوں کا عذاب اگر ہمیں پتہ چل جائے تو کبھی ہم اپنی زندگی میں اس گناہ کا خیال تک ذہن میں آنے نہیں دیں گے، کبھی اس گناہ کا وسوسہ ہم اپنے دل میں آنے نہیں دیں گے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے، اس کا عذاب ہمیں معلوم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھ کر آپ کی سواری اور آگے بڑھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے راستے میں دیکھا کہ چند لوگ ہیں جنہیں سولیوں پر لٹکایا گیا ہے، راستے میں سولیوں پر لٹکایا گیا ہے، کانٹوں دار درخت کی طرح ان کی حالت ہے۔ جو کوئی ان کے پاس گزرتا ہے وہ گزرنے والے کے کپڑے کو کھینچ لیتے ہیں،
گزرنے والے کے بالوں کو نوچتے ہیں، گزرنے والے کے جسم کو نوچتے ہیں، آگے سے جو بھی جائے اس کو جانے نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون بندے ہیں ہر آنے جانے والے کے جسم کو نوچ رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو نوچ رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بازاروں میں بیٹھتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر، راستوں میں بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ جو ان کے سامنے سے گزرتا ہے وہ جانے والے کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتے، بیٹھتے بازاروں میں ہیں، ہر جانے والے کی برائی کرتے ہیں، ہر جانے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر جانے والے کی غیبت کرتے ہیں، ہر جانے والے کی چغلی کرتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ انہیں خبر میں یہ عذاب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا اور پھر آگے بڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بڑا کمزور ہے اور لکڑیوں کا بہت ہی بڑا گھٹا اس نے بنایا ہوا ہے، اس کو باندھ کر وہ اٹھا کر چلنا چاہتا ہے، لیکن اتنا وزن ہے کہ نہ اس کو اٹھا سکتا ہے نہ اس کو سر پر رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہر مرتبہ وہ کیا کرتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اٹھ نہیں پاتا اس میں اور زیادہ لکڑیاں ڈالتا ہے، پھر باندھ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ نہیں اٹھتا اس میں اور زیادہ لکڑیاں ڈالتا ہے، پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسا نادان انسان ہے، جتنا وزن چھوٹا سا وزن اٹھا نہیں سکتا، بار بار یہ وزن کیوں بڑھا رہا ہے، بار بار یہ لکڑیاں اپنے گھٹے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے کہ جس کے دل میں بہت زیادہ مال کا حرص ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا مال جو دیا ہوتا ہے اس مال کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ نے جتنا مال دیا ہوتا ہے اس مال کو صدقہ خیرات نہیں کرتا، اس مال سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ رب اس کو جتنا بھی دے دے اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، وہ تھوڑے سے مال کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن اللہ سے اور مال مانگتا ہے، اللہ سے اور دولت مانگتا ہے، اس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ کا حساب کرے گا اور اس بوجھ پر اللہ اسے عذاب عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنا دے پہلے اس کا حق ادا کرے، رب نے جتنا بھی دیا ہوا ہے پہلے اس کو صدقہ کرے، خیرات کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، اس مال کو اس میں لگائے۔ ہم تھوڑے سے مال کا حق ادا نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں اور مال ہمیں مل جائے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دولت عطا فرمائے، اور رب نے جتنا عطا کیا پہلے اس کا حق تو ادا کرو، رب نے جتنا عطا کیا پہلے اس کو تو صدقہ کرو، پہلے اس کی تو زکوٰۃ نکالو، پہلے اس کو تو خیرات کرو۔ ہم تھوڑے سے مال کا حق ادا نہیں کرتے اور زیادہ مال چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا اور آگے بڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے، حضور نے ایک جماعت دیکھی کہ جن کے چہرے اور جن کی زبان، جن کے ہونٹ کو فرشتے آگ کی خینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ ایک طرف ہونٹ بھی کٹے جا رہے ہیں اور ایک طرف زبان بھی کٹی جا رہی ہے اور ایک طرف منہ کو فرشتے آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ آج ان کے ساتھ اتنا بدترین سلوک ہو رہا ہے، اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، اتنا عذاب ہو رہا ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور ان کا گناہ یہ ہے، یہ دنیا میں بلند عہدے والوں کے پاس جاتے تھے، دنیا میں سیاست دانوں کے پاس جاتے تھے، مالداروں کے پاس جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جھوٹ بول کر انہیں سزا دلایا کرتے تھے۔ بلند عہدے والوں کے پاس جا کر، مالدار لوگوں کے پاس جا کر، سیاست دان لوگوں کے پاس جا کر جو بے گناہ ہوتا اس کے بارے میں جھوٹی خبریں دے کر اس کو تنگ کیا کرتے تھے، اس پر ظلم کرتے تھے، اس کو ستاتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر حضور نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کی امت کن گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، آپ کی امت کیسی نافرمانی میں پڑی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نے دیکھا آپ کی امت کے بعض لوگ ہیں، فرشتے ان کے حلق کو چیر رہے ہیں، حلق کو چیرتے ہیں، چہرے کو چیرتے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کا حلق چیرا جا رہا ہے، چہرہ چیرا جا رہا ہے اور یہ چلا رہے ہیں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین نے فرمایا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے تھے مگر خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاتے، دوسروں کو عبادت کی طرف بلاتے مگر وہ لوگ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ سزا عطا کر رہا ہے ان کے اس گناہ کی وجہ سے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے، غمگین ہو کر حضور آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نے دیکھا ایک بڑا سا میدان ہے، اس میدان میں ایک چھوٹی سی غار نظر آئی، اس غار سے ایک بہت ہی بڑا بیل ہے جو باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کر وہ بیل دوبارہ سے اس غار میں واپس جانا چاہتا ہے، لیکن وہ اندر جا نہیں سکتا۔ وہ بیل کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے میں اندر چلا جاؤں، غار کے اندر جا کر بیٹھ جاؤں، مگر وہ غار اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ بیل اپنے آپ کو غار کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار یہی کوشش کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے، اس کی مثال کیا ہے، یہ کس کے لیے عذاب ہے، کس گناہ کی یہ سزا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا یہ جو مثال ہے اللہ آپ کو دکھا رہا ہے، ایسے بندے کی مثال ہے جو اپنے زبان سے، اپنی چھوٹے سے منہ سے اتنی بڑی بات کہتا ہے کہ جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اپنے چھوٹے منہ سے وہ اتنی بڑی باتیں کہتا ہے، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ اپنی زبان سے وہ ایسی ایسی بات کہتا ہے کہ محبتیں جا کر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ آپسی رشتوں کو توڑ دیتا ہے، چاہتوں کو توڑ دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ جب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کہا، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بات کو جب دوبارہ واپس لینا چاہتا ہے تو اب وہ بات دوبارہ اس کی زبان میں جا نہیں سکتی۔ اللہ یہ دکھا رہا ہے جس طرح ایک ترو تازہ بیل چھوٹی غار میں خود کو داخل نہیں کر سکتا، اسی طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ایک مرتبہ نکل جائے پھر دوبارہ بندے کی زبان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو ایک مرتبہ نکل جائے منہ سے بات، پھر وہ بات واپس ہو نہیں سکتی۔ حضور کو جبرائیل امین فرماتے ہیں آپ کی امت کو نصیحت کرے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہوں وہ کہنے سے پہلے اپنے آپ میں سوچے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا زبان سے بات نکال رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، کیسی بات کہہ رہے ہیں۔ پہلے ان سے کہے کہ وہ سوچیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ مولا ان لوگوں کو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا، ان کی زبان انہیں جہنم میں داخل کرے گی۔ قیامت میں سے کئی سارے لوگ ہوں گے جو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری براق یہ منظر دیکھنے کے بعد آگے بڑھتی ہے۔ حضور نے دیکھا ایک جماعت ہے کہ جن کے پیٹ ایک پہاڑ کے پتھر کی طرح بڑے ہیں، پہاڑ کی چٹان جتنی بڑی ہوتی ہے ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں، اور شیشے کی طرح صاف ہے، اور پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہا ہے، ان کے پیٹ کے اندر بچھو گھوم رہا ہے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کو آگ کا طوق پہنایا ہے، ان کے پیروں میں آگ کی زنجیریں پہنائی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ اٹھنا چاہتے ہیں پیٹ کا بوجھ اتنا ہے کہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت ہی ہیبت ناک شکل کا گھوڑا آتا ہے، ان کے پیروں کو کچلتا ہے، ان کے پیٹ کو کچلتا ہے، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر زمین پر گرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو بھیجتا ہے، وہ گھوڑوں سے ان کے پیٹ کچلے جاتے ہیں، گھوڑوں سے ان کا جسم کچلا جاتا ہے، پھر وہ چیختے ہیں، مرتے ہیں، پھر اللہ زندہ کرتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہے، کس گناہ کی اللہ انہیں سزا عطا کر رہا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، ان کے پیٹ میں جو سانپ اور بچھو نظر آ رہا ہے ان کا سود کا مال ہے۔ اللہ نے سود کے مال کو سانپ اور بچھو بنا کر ان کے پیٹ میں داخل کر دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا پیٹ پہاڑ کی چٹان کی طرح جو بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا حرص تھا۔ یہ مال سود پر جب دیتے تھے اس انسان سے اتنا سود لیتے تھے، اتنا سود لیتے تھے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی تھی، ان کا سود ختم نہیں ہوتا تھا، اتنا زیادہ سود کھاتے تھے۔ رب نے یہ جتنا زیادہ سود کھا رہے تھے ان کے پیٹ کو اتنا بڑا کر دیا، اور جتنا سود کا مال پیٹ میں گیا رب نے سانپ اور بچھو بنا دیا۔ اسی لیے یہ چل نہیں سکتے، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مولا گھوڑوں سے ان کے پیٹ کو کچل دیتا ہے۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے، آج ساری امت سود میں پڑی ہوئی ہے۔ نوجوان سود پر اپنا مال دیتے ہیں، بوڑھے نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں لیکن سود پر اپنا مال دیتے ہیں۔
عورتیں سود پر اپنا مال دے رہی ہے۔ مسلمان نے اپنی زندگی کا مقصد آج سود کھانا بنا لیا ہے۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سود اتنا حرام ہے کہ آپ یاد رکھ لیں، شراب جتنا اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا، شراب سے 100 گنا بڑھ کر حرام سود ہے۔ خنزیر کا گوشت جتنا حرام ہے، خنزیر کے گوشت سے 100 گنا حرام سود کھانا ہے۔ جتنی حرام چیزیں ہیں، سب حرام چیزوں میں سب سے بڑھ کر حرام سود کھانا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ دنیا میں سود کا 1 روپیہ اگر کھاتا ہے، سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 50 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کسی حرام چیز پر اتنے بڑے گناہ کا ذکر نہیں آیا، ایسے گناہ کا ذکر نہیں آیا، وہ بھی حضور نے فرمایا 50 مرتبہ ماں سے زنا کے برابر، 1 روپیہ سود کا کھانے پر۔ اور جس بندے کی زندگی سود پر گزرے، جو ہزاروں لاکھوں کروڑہ روپیہ سود کا کھاتا ہے، سالوں سے کھا رہا ہے، زندگی بھر کھا رہا ہے، اندازہ لگائیں قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا، موت کے وقت میں کیا حال ہوگا، سکرات کے وقت میں کیا حال ہوگا۔ سود پر اپنی زندگی گزارنے والے کی موت اللہ ایمان پر عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت سود خور کو عطا نہیں کرتا۔ آج ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے، کئی سارے آج مسلمان ہیں جنہوں نے سود کو گناہ نہیں سمجھا، سود کو آج گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، سود کو آج کاروبار بنا رہے ہیں، سود کو آج مسلمان تجارت بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ سکون کی زندگی ہے، بغیر محنت کے کمانا ہے۔ کسی کو 5 لاکھ دے دو اور اس سے کہو ماہانہ 10,000 مجھے دے دو، یہ سود ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں کاروبار میں منافع لے کر دے رہا ہوں تو بھی سود ہے۔ جس رقم پر ایک فکس ہو گیا، کسی رقم پر اگر جب ہم فکس کرتے ہیں ماہانہ ہمیں اتنا چاہیے، 1 لاکھ روپے پر ہمیں 2,000 روپے ماہانہ چاہیے، اگر وہ دینے والا کاروبار کا منافع کہہ کر دے تو بھی سود ہے، وہ خوشی سے دے تو بھی سود ہے، وہ تحفے میں دے تو بھی سود ہے، وہ غمگین ہو کر دے تو بھی سود ہے، وہ جس حال میں بھی دے وہ سود ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کو حرام کو حلال سمجھ رکھا ہے۔ آج اللہ کا خوف دل سے چلا گیا، اللہ کا ڈر دل سے چلا گیا، موت کا خوف دل سے چلا گیا، مرنا ہے آج ہمیں یاد نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کا یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، حضور نے ایک جماعت دیکھی کہ جن کا چہرہ اونٹوں کی طرح ہے، ان کا منہ اونٹوں کی طرح، فرشتے ان کے منہ چیر کر بڑے بڑے جہنم کے آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں، اور وہ آگ کے انگارے ان کے حلق میں جا کر اور ان کے بیت الخلاء کے راستے سے وہ نکل جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں نہایت ہی درد کی وجہ سے وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مگر فرشتے انہیں نہیں چھوڑ رہے، فرشتے ان کے منہ کو چیر کر وہی آگ کے انگارے ڈالتے ہیں، اور وہ بیت الخلاء کے مقام سے ساری آگ وہ نکلتی ہے، درد سے یہاں چیخنا چلانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کا گناہ کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیم کا مال کھاتے تھے، جس کے والد کا انتقال ہو جائے 15 سال سے پہلے جس بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اس کو یتیم کہتے ہیں، اس بچے پر مال خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منظر کو دیکھا اور آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ چند خواتین ہے، چند خواتین کو ان کے سینوں کے بل ان پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، سینوں کے بل اللہ نے لٹکا دیا، آگ کے کوڑے ان خواتین کو مارے جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان خواتین کا گناہ کیا ہے، ان کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا یہ وہ خواتین ہیں جو دنیا میں حرام طریقے سے بچوں کو پیدا کرتے تھے اور انہیں مار دیا کرتے تھے، بچوں کا قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج انہیں یہ سزا عطا فرما رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا اور حضور افسوس کرتے ہوئے غمگین ہو کر آپ نے اپنا سفر معراج جاری رکھا۔ حضور کی سواری آگے بڑھی تو حضور نے دیکھا کہ ایک جگہ فرشتے جمع ہیں، چند لوگوں کے جسموں کو کاٹ رہے ہیں، کاٹ کر انہی کو دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ گوشت کھاؤ،
انہی کا گوشت فرشتے کاٹتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس گوشت کو کھاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کھاتے، ہمارا گوشت کاٹ کر کیوں دیتے ہو، ہمارا گوشت نہ دو، اپنے پاس رکھ لو۔ فرشتے کہتے ہیں دنیا میں تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا تھا، آج اپنا گوشت کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ پوچھے گا میں نے دنیا میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کب کھایا؟ میں نے تو کبھی اس طرح کا گوشت نہیں کھایا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے بندے یاد کر، کیا تو نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیا تو نے غیبت کی یا نہیں کی، چغلی کی یا نہیں کی، اس کی برائی بیان کی یا نہیں بیان کی؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دنیا میں کئی مسلمانوں کے اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یہ برائی بیان کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ جب دنیا میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا تھا، آج اپنا گوشت کیوں نہیں کھا رہا؟ یہ تیری اسی غیبت کی سزا ہے، تیری چغلی کی سزا ہے۔ فرشتے اس کا گوشت کاٹتے ہیں، اسی کو کھلاتے ہیں۔ آج ہم کتنی معمولی طریقے سے غیبت کر دیتے ہیں، کسی مسلمان کی برائی بیان کر دیتے ہیں، کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور اس کے تعلق سے کیسی باتیں نہیں کرتے، کیسی اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے موت کے بعد اس کا بڑا ہی سخت ترین گناہ ہے، موت کے بعد اس کی بہت سخت ترین سزا ملے گی قبر میں۔ اس سزا کو یاد کرے اور کسی مومن کے لیے اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ نہ کہے، کوئی بری بات مومن کے نہ سامنے کہے نہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اپنے سفر معراج میں۔ جیسے ہی حضور اپنی سواری پر آگے بڑھے، حضور نے دیکھا کہ چند لوگ جن کا چہرہ بالکل کالا ہے، آنکھیں نیلی ہیں، نیچے کا ہونٹ زمین پر گھسیٹتا ہے، اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر رکھا ہوا ہے، خون اور پیپ ان کے منہ سے بہہ رہا ہے، اور اس خون اور پیپ سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ جس سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ آگ کا پیالہ آگ کے پیالے میں رکھ کر انہیں جہنمیوں کا گھولتا ہوا خون فرشتے پلاتے ہیں، جہنمیوں کا پیپ انہیں پلاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پیئیں گے، مگر پھر بھی انہیں پلایا جاتا ہے، زبردستی کر کے فرشتے پلاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کی آنکھیں اتنی نیلی ہے، نیچے کا ہونٹ زمین کو گھسیٹا جا رہا ہے، اوپر کا ہونٹ سر پر رکھا گیا ہے، جن کا چہرہ کالا ہے، ان کی کیا سزا ہے، کیا گناہ ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گناہ دنیا میں یہ تھا، یہ شراب پیتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، آج اللہ ان کے شراب پینے کی وجہ سے انہیں یہ گناہ عطا کر رہا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے نہیں ہیں مسلمان جو آج شراب خانوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے نہیں ہیں جو چھوٹی سی عمروں میں جو جوے بازی کی طرف چلے گئے، کتنے مسلمان آج کتنے ہیں جو ڈرگس لے رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو آج نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں ڈر ہی نہیں کہ یہ حرام ہے، ہم جو کر رہے ہیں حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، رسول اس سے ناراض ہوگے، خبر میں اس کا عذاب کیا ہے۔ آج مسلمان نے اپنی خبر کو بھلا دیا ہے، اسی وجہ سے آج اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میری سواری آگے چلی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ایک جماعت دیکھی کہ جن کے چہرے خنزیر کی طرح ہے، خنزیر جو سب سے زیادہ بدترین جانور ہے، سب سے برا جانور ہے، حضور نے دیکھا ان لوگوں کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے، اور ان کی زبانیں پیٹ پر لٹک رہی ہیں، پیٹ تک ان کی زبان ہے، چہرہ اللہ نے خنزیر کا بنا دیا ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ جھوٹی گواہی دینا، لوگوں کے تعلق سے جھوٹی باتیں کرنا، یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ خبر میں یہ عذاب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب ملاحظہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری آگے بڑھتی ہے۔ حضور نے دیکھا چند عورتوں پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے، جنہیں آگ کے کپڑے پہنا کر آگ کے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور وہ ہے عورتیں، وہ چیختی ہیں، تکلیف سے جب وہ چیختی ہیں ان کی آواز کتوں کی طرح آتی ہے، جس طرح کتے روتے ہیں ان عورتوں کی آواز اسی طرح آتی ہے، آگ کے کپڑے انہیں پہنائے جاتے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور وہ چیختی چلاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون عورتیں ہیں؟ پھر حضور نے دیکھا کہ چند مرد ہیں، مردوں کا حال بھی ایسا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں کو بھی آگ کے کپڑے پہنائے گئے، آگ کے کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کوڑوں کی تکلیف سے وہ چیختے اور چلاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ مرد اور یہ عورتیں کس گناہ کی وجہ سے انہیں سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں حضور یہ وہ مرد ہے جو دنیا میں اپنی بیویوں کو ستایا کرتے تھے، جو دنیا میں اپنی بیوی کو تکلیف دیتے تھے، انہیں ناحق مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہ وہی مرد ہے، شوہر ہے۔ اللہ بیوی کو ستانے کی وجہ سے انہیں یہ عذاب دے رہا ہے، بیوی کو تکلیف دینے کی وجہ سے یہ عذاب دے رہا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں جو انہیں اتنا سخت ترین عذاب ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کی وہ بیویاں ہیں جو شوہر کو ستایا کرتی تھی، جو شوہر کو ستاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بندہ جب نکاح کر لیتا ہے اس پر ذمہ داری ہو جاتی ہے اس نے جس سے نکاح کیا ہے اس کی ہر جائز تمنا کو پورا کرے، اس کی ہر جائز مانگ کو پورا کرے، اس کے کھانے کا خیال رکھے، لباس کا خیال رکھے، اولاد کا خیال رکھے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب وہی شوہر اپنی بیوی کے کسی چیز کے مانگنے پر جب اس کو مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی جانے نہیں دیتا، خدا اس کو سخت ترین عذاب عطا کرتا ہے، خبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آج کئی نوجوان وہ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بیویوں پر ہاتھ اٹھائی جاتے ہیں، بیویوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ ایسا ظلم کر کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ کیا نماز قبول کرے گا؟ آپ ظالم بن رہے ہو، ظالم بن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ کیا دعا قبول کرے گا؟ کیوں کسی خاتون کو اتنا تکلیف دیتے ہو کہ اس کے دل سے بد دعا نکل جائے؟ اگر اس خاتون کے دل سے جس کو بیوی بنا کر گھر پر لائے ہو اتنا ظلم اگر کیا، اتنا ظلم کیا کہ اس کے دل سے بد دعا نکل گئی، وہ شوہر اور اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اگر کسی کافر پر بھی مومن ظلم کرے اور اس کے دل سے ظلم کی وجہ سے بد دعا نکل گئی تو اس مومن کی بربادی یقینی ہے۔ اب یہاں تو ایک خاتون کلمہ پڑھنے والی، مومن خاتون، مسلمان خاتون، عبادت کرنے والی خاتون جس کو نکاح کر کے لائے ہوئے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو، اس کو مارتے پیٹتے ہو، اگر اس کے دل سے کسی قسم سے کوئی بد دعا نکل گئی تو پھر وہ شوہر کی بربادی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو کسی پر ظلم نہ کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، حضور آگے بڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد جب آگے بڑھے تو حضور نے ایک قوم دیکھی، ایک ایسی قوم جو آگ میں جلائی جا رہی ہے۔ یہاں اللہ انہیں جلاتا ہے، یہاں جلایا، پھر وہاں پر وہ لوگ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں ان کے جسم کو 70 مرتبہ جلایا جاتا ہے، 70 مرتبہ جسم جلایا جاتا ہے۔ یہاں جلتا ہے وہ وہاں زندہ ہوتے ہیں، یہاں جل کر مرتے ہیں پھر زندہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک دن میں کئی مرتبہ جلائے بھی جاتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، زندہ بھی کیے جاتے ہیں، بار بار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل ان کا گناہ کیا تھا؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور ان کا گناہ یہ تھا، یہ دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ اولاد تھی جو اپنے ماں باپ کو نافرمانی کرتی، انہیں تکلیف دیا کرتی تھی، انہیں مارتی تھی، انہیں پیٹتی تھی، اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، ان کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ آج اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو جلا رہا ہے، پھر انہیں موت دیتا ہے، پھر انہیں زندگی دیتا ہے۔ والدین کو خوش رکھا کرے، والدین کو تکلیف دینا اللہ کو ناراض کرنے کے برابر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آگے چلے تو دیکھا کہ ایک جماعت ہے انہیں چھریوں سے ذبح کیا جا رہا، جس طرح سے دمبے کو ذبح کرتے ہیں ان کے حلق کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں، اور ان کے حلق سے بہت ہی بدبودار خون نکل رہا ہے، اور یہ لوگ مر کر پھر اسی وقت زندہ ہوتے ہیں، پھر فرشتے پکڑتے ہیں، ان کے حلق پر چھری چلاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور ان کا خون بہت ہی بدبودار خون نکلتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ناحق دوسروں کا قتل کرتے تھے، جو دوسروں کا قتل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خبر میں انہیں یہ عذاب عطا کرتا ہے، انہیں فرشتے قتل کرتے ہیں، فرشتے ان کے گلے کو چھری سے کاٹتے ہیں ایک دمبے کی طرح،
قیامت تک ان پر یہ عذاب جاری رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر جب براق پر آپ سوار ہو کر آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ دو پہاڑوں کو دو پتھروں کے برابر کر دیا گیا ہے۔ دو پتھر اتنے بڑے ہیں کہ اگر انہیں توڑ دیں وہ دو پہاڑ بن جائیں گے۔ دو پہاڑ کے برابر دو پتھر ہے، ان پتھروں کے درمیان چند لوگوں کو رکھ کر انہیں پیسا جا رہا ہے۔ دو پہاڑوں کو اللہ حکم دیتا ہے ان کو درمیان میں رکھ کر پیس دو، وہ دو پہاڑ ان لوگوں کو درمیان میں رکھ کر انہیں پیستے ہیں، انہیں مارتے ہیں، وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل امین ان کا گناہ کیا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور ان کا گناہ یہ تھا، یہ دنیا میں تکبر اور فخر کرتے تھے، خود کو بڑا کہتے تھے، خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فخر کی وجہ سے، ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے آج انہیں یہ سزا عطا کیا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر انہیں کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ بندہ خود کو بڑا کہے، اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ بندہ فخر کرے، تکبر کرے اور اپنے آپ کو بندہ یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا ہوں یا سب سے اچھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ فخر پسند نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جب آگے بڑھی، حضور نے دیکھا چند لوگوں کو قید کیا گیا ہے، وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اور ان کے جسم کے آنکھ، ناک، کان، ان تمام جگہوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور فرشتے لوہے کے گرز لے کر، وہ لوہے کے ہتھوڑے لے کر ان پر مار رہے ہیں اور وہ اتنے سخت ترین کوڑے ہیں، اگر ان ہتھوڑوں کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے پہاڑ پگھل جائے گا۔ ایسے یہ کوڑے ہیں جن کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، اتنے سخت اور اتنے وزن اور اتنے آگ میں جلے ہوئے کوڑے، ان کوڑوں سے انہیں مارا جا رہا ہے، ان کوڑوں سے انہیں پیٹا جا رہا ہے، کان، آنکھ، ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کون ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا میں سامنے ایک بات کرتے اور پیچھے ایک بات کرتے تھے، جنہیں منافق کہتے ہیں، لوگوں کے چہرے پر ایک بات کہتے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے دوسری بات کرتے۔ یہ منافق ہیں کہ جو آگے ایک بات جس کی ہو، پیچھے جس کی ایک بات ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منافق کو کافر سے بھی زیادہ سزا عطا فرماتا ہے، کافر سے سخت ترین عذاب منافق کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کنویں میں ایک ڈول ڈالتا ہے، بڑی محنت سے اس کو کھینچتا ہے، مگر وہ ڈول خالی آتا ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ پھر وہ ڈول ڈالتا ہے، بڑی محنت سے کھینچتا ہے، مگر اس ڈول میں پانی کا ایک خطرہ نہیں ہے، بار بار اس کی کوشش بیکار جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس بندے کا کیا معاملہ ہے، اتنی محنت کر رہا ہے مگر محنت کرنے کے بعد پانی کا ایک خطرہ نہیں مل رہا، محنت کرنے کے بعد اس کا ڈول خالی آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، جبرائیل فرماتے ہیں کہ آقا یہ اس بندے کی مثال ہے، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں عبادت تو کرتا ہے، نماز میں محنت کرتا ہے، روزے میں محنت کرتا ہے، صدقہ خیرات میں محنت کرتا ہے، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ جس کی عبادت، جس کی نماز، جس کا روزہ، جس کا صدقہ خیرات اگر دکھاوے کے لیے ہو، وہ چاہے جتنی محنت کیوں نہ کرے، جتنی بڑی عبادت کیوں نہ کرے، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نہ کوئی اجر، نہ کوئی ثواب، نہ کوئی نیکی۔ وہ ساری زندگی بس دکھاوے کے لیے، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے، لوگوں سے اچھائی سننے کے لیے اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، حج کیا، عمرہ کیا، زکوٰۃ ادا کی، ساری عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہو، اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، کسی عبادت پر ثواب عطا نہیں کرتا، اس کی محنت بیکار ہے، اس کی عبادتیں بیکار جاتی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور نے ایک قوم کو دیکھا، ایسی قوم ہے یہاں کھیتی کرتی ہے، وہ اپنے زمین میں بیج ڈال کر آگے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہی پیچھے سے درخت اگ جاتا ہے، پیچھے سے درخت اگ گیا اور درخت پر پھل آ گئے،
اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پھل کٹ کر نیچے گر گئے، پک گئے اور ان کے گھر میں بھی آ گئے۔ ایک لمحے میں، تھوڑی ہی دیر میں، یہاں بیج لگا دیا، بیج لگانے کی دیر، محنت بھی نہیں کی، پیچھے ہی اللہ نے اس بیج کو درخت بنایا، اس درخت میں پھل عطا کیا، اس پھل کو پکا دیا، پک کر وہ پھل توڑنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ٹوٹ کر اس کے گھر میں آ کر گر گئے۔ اتنی تیزی کے ساتھ جبرائیل امین سے حضور پوچھتے ہیں کہ جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، میری امت کے اتنے اچھے لوگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل فرماتے ہیں کہ آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں صدقہ اور خیرات اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال یہاں دیتا ہے۔ یہاں صدقہ اس نے کیا، اللہ 700 گنا بڑھا کر پیچھے اسے برکت عطا کرتا ہے۔ جتنا وہ دے رہا ہے، جتنا وہ صدقہ کر رہا ہے، جتنا خیرات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے ہی اسے 10 گنا نہیں 700 گنا بڑھاتا ہے اور اس کی برکت بھیج دیتا ہے، اس کی رحمت بھیج دیتا ہے، اس کا ثواب بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ خدا نے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، اے بندوں سود سے تمہارا مال کبھی بڑھتا نہیں ہے، سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا صدقے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اگر یہ چاہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ گھر کے رزق میں کبھی تنگی نہ آئے، کبھی تنگدستی نہ آئے، روزی میں برکت رہے، کاروبار میں برکت رہے، رزق میں برکت رہے، جس کسی بندے کی یہ آرزو ہو، ہر دن صدقہ کرو، ہر دن خیرات کرو، ہر دن کچھ نہ کچھ دیتے جاؤ، اللہ تعالیٰ موت تک نہ کبھی مال میں کمی کرے گا، نہ رزق میں کمی کرے گا، نہ کاروبار میں کمی کرے گا، نہ تجارت میں کمی کرے گا، نہ گھر میں کمی کرے گا، نہ دکان میں کمی کرے گا، نہ رزق میں کمی کرے گا، نہ روزی میں کمی کرے گا، کہیں کمی نہیں آئے گی۔ اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی جس کو بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عالم برزخ کے واقعات ہے، یعنی انسان کی موت کے بعد کس گناہ پر اسے کیا سزا ملتی ہے، حضور نے یہ تمام سزاؤں کو دیکھا۔ دیکھ کر جب آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اچانک سے ایک عورت آئی، بہترین لباس پہنے ہوئے، سونے کے زیورات ڈال کر، سج سور کر، خوبصورت بن کر حضور کے سامنے وہ آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ چلی گئی۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور آپ کو پتہ ہے یہ خاتون کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے تو نہیں معلوم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل فرمانے لگے کہ حضور یہ جو خاتون آئی تھی یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی جو بہترین سج کر، سور کر، خوبصورت بن کر، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیتے تو آپ کی ساری امت دنیا کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتی، آپ کی ساری امت دنیا کی دیوانی ہو جاتی، دنیا کی چمک دھمک کی دیوانی ہو جاتے، دنیا کے عیش و آرام کی دیوانی ہو جاتے، دنیا کے مال و دولت کے دیوانے ہو جاتے، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھا، اپنی امت کو دنیا کی محبت سے آپ نے بچا لیا۔ حضور نے جس دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آج ایسی گندی دنیا کے لیے ہم مرتے ہیں، آج ایسی گندی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنی خبر برباد کرتے ہیں۔ حضور نے نظر تک نہیں اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو پہلے سج سور کر ایک خاتون آئی تھی، حضور کی سواری آگے بڑھی، پھر ایک خاتون آئی، بہت ہی بد شکل تھی، بد صورت تھی، جس سے بدبو آ رہی تھی۔ کوئی شخص نہ نظر اٹھانے کو اس کو تیار تھا، نہ کوئی دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی اس کی بو کو برداشت کر سکتا تھا۔ ایسی بد صورت بد شکل خاتون حضور کے سامنے گزری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور کیا آپ کو پتا ہے یہ بد شکل بد صورت والی خاتون کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے تو خبر نہیں۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ آقا یہ بھی دنیا ہے۔ حضور نے پوچھا پہلی بھی دنیا اور یہ بھی دنیا؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ آقا یہ دنیا جو اب آئی ہے
جو اب جو بڑھیا کی شکل میں آئی، بد شکل ہو کر آئی، بدبودار ہو کر آئی، بد صورت آئی، یہ دنیا کی اصل شکل ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سج کر سور کر، یہ بن سور کر، لباس عالی شان پہن کر، خوشبو لگا کر دنیا والوں کو دھوکہ دینے کے لیے سامنے آ جاتی ہے۔ جو کمزور ایمان والا ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، آخرت پر جس کا ایمان کمزور ہے، قبر پر جس کا ایمان کمزور ہے، وہ دنیا کی اس شکل صورت کو دیکھ کر فدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر ہم قربان ہو جاتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ کر ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی اصل حقیقت، دنیا کا اصل چہرہ اولیاء دیکھتے ہیں۔ اولیاء کے پاس دنیا اپنی اصل شکل میں جاتی ہے۔ اولیاء ٹھوکروں سے دنیا کو مارتے ہیں، وہ ٹھوکر سے دنیا کو مارتے ہیں، نہ کبھی قریب آنے دیتے ہیں، نہ اس پر نظر اٹھاتے ہیں۔ لیکن کمزور ایمان والا بندہ اس کی اس چمک دھمک کو دیکھ کر وہ دین چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی عیش و آرام کو دیکھ کر وہ اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر وہ اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، سب کچھ کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے دنیا کی حقیقت نہیں، صرف دنیا کا چہرہ اس نے دیکھا۔ آج یہی حال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھ کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، ایک بوڑھا آیا اور اس نے کہا، بائیں جانب سے حضور کو پکارا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن لیجئے، آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ جس راستے پر جا رہے ہیں یہ راستہ بھول گئے ہیں، آپ میری بات سنیے۔ بائیں جانب سے آواز آئی، حضور نے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر دائیں جانب سے آواز آئی کہ کوئی پکار رہا ہے کہ حضور میری طرف دیکھیے، حضور نے وہاں پر بھی نہیں دیکھا۔ پھر پیچھے سے آواز آئی کہ حضور مجھے دیکھیے، حضور نے نہیں دیکھا۔ آگے سے آواز آئی، حضور نے نہیں دیکھا۔ چاروں طرف سے آوازیں بڑھ رہی تھی مگر حضور کی سواری آگے جا رہی تھی۔ جبرائیل امین آگے جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور آپ کو معلوم ہے یہ چار لوگوں نے جو پکارا یہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے اس کی خبر نہیں۔ جبرائیل امین کو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ تھے جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضور یہ راستہ صحیح نہیں، آپ دوسرے راستے پر جا رہے ہیں؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور پیچھے سے جس بوڑھے نے آواز دی وہ یہودیوں کا دین تھا، جو بائیں جانب سے جس نے آواز دی وہ عیسائیوں کا دین تھا، سامنے سے جس نے آواز دی وہ مشرکوں کا دین تھا، پیچھے سے جس نے آواز دی آگ کی عبادت کرنے والے مشرکوں کا وہ دین تھا۔ کافروں کا دین، مشرکوں کا دین، یہودیوں کا دین، نصرانیوں کا دین، یہ چاروں دین مل کر آپ کو پکار رہے تھے۔ آپ ان میں سے کسی ایک کی آواز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو آپ کی ساری امت اسی دین پر عمل کرنے والی بن جاتی۔ آپ یہودیوں کے دین کو دیکھتے آپ کی امت یہودی بن جاتی، آپ عیسائی کے دین کو دیکھتے آپ کی امت عیسائی کی طرف چلی جاتی، اگر آپ کافر اور مشرک کے دین کو دیکھتے آپ کی امت کافر اور مشرک بن جاتی، اگر آپ آگ کی عبادت کرنے والوں کے دین کو دیکھتے آپ کی امت ساری کی ساری آگ کی عبادت کرنے والی بن جاتی، مگر آپ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس بات کی نشانی ہے قیامت تک آپ کی ساری امت اسلام پر قائم رہے گی، بھٹکے گی نہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، اپنی امت کو بچا لیا، اپنی امت کی حفاظت فرما لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھ کر جب آگے چلے جا رہے تھے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میری سواری آگے جا رہی تھی راستے میں پاکیزہ ٹھنڈی مشک کی خوشبو آئی۔ حضور نے ایک آواز سنی، آواز آ رہی ہے، پاکیزہ ٹھنڈی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ پاکیزہ اتنی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کی ہوا ہے۔ جنت سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ جلدی پورا فرما دے، تو نے میرے پاس عیش و آرام کا سامان رکھا، تو نے میرے پاس بلند محلات رکھے، تو نے میرے پاس سونا چاندی رکھا، تو نے میرے اندر دودھ اور شہد پانی کی نہریں رکھی، تو نے میرے اندر حوروں کو رکھا، میرے اندر تو نے غلاموں کو رکھا، دنیا کا ہر عیش و آرام کا سامان تو نے ایسا مجھ میں جمع کیا ہے، ہر قسم کی نعمت رکھی ہے، کب اس میں لوگوں کو داخل کرے گا، کس قسم کے لوگوں کو داخل کرے گا؟ جنت اللہ کی بارگاہ میں پکار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنت میں تجھ میں اس بندے کو داخل کروں گا جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا، جو میرے ڈر سے روتا ہوگا،
خوف خدا سے آنکھوں میں آنسو آ رہیں گے، راتوں میں اٹھتا ہوگا، مجھے یاد کر کے کانپتا ہوگا، ایسے بندے کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو یہ حکم فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو آواز دے دی، اس کے بعد ایک بدبو آئی، ایک سخت آواز آئی۔ اب وہ جو ہیبت ناک آواز تھی، اس آواز میں اتنا درد تھا۔ وہ آواز جبرائیل امین سے حضور فرماتے ہیں کس کی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ حضور پہلی آواز جنت کی تھی، اب یہ آواز جہنم کی ہے، جہنم پکار رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جہنم کہتی ہے کہ مولا تو نے میرے اندر عذاب کو رکھا، تو نے میرے اندر آگ پیدا کیا، تو نے میرے اندر زنجیروں کو پیدا کیا، تو نے میرے اندر خون اور پیپ کو پیدا کیا، تو نے میرے اندر سانپ اور بچھو کو پیدا کیا، میرے اندر درندوں کو پیدا کیا، ہر قسم کے سزا کے سامان تیار ہے، میری آگ جل رہی ہے، انگارے دہک رہے ہیں، میرے شعلے یہ بلند ہو رہے ہیں، اس میں کب داخل کرے گا؟ تو نے وعدہ کیا ہے مجھ کو بھرے گا، انسانوں سے بھرے گا، کون سا انسان میرے اندر آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ہر میری نافرمانی کرنے والا، میرے حکم کو چھوڑنے والا، میری عبادت کو چھوڑنے والا، بتوں کی عبادت کرنے والا، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، ایسے نافرمانوں کو تیرے اندر داخل کروں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے جہنم، جتنے کافر تھے میں نے کافروں سے تجھ کو بھر دیا ہے، کیا تجھے اور کچھ چاہیے؟ کیا تجھے بس ہو گیا یا اور چاہیے؟ وہ کہے گی کہ مولا مجھے اور چاہیے، اور گناہگاروں کو بھیج، اور نافرمانوں کو بھیج، میری آگ اور تڑپ رہی ہے، مجھے اور بندے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جہنم پر اپنا دست قدرت رکھے گا، تب جہنم خاموش ہوگی۔ یہ جہنم کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جنت اور جہنم کی آواز سنی، اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ ساری باتیں سن کر عالم برزخ سے حضور باہر آ گئے۔ حضور کی سواری ایک کھجور کے میدان میں پہنچی، جبرائیل امین فرمانے لگے کہ حضور آپ یہاں پر 1-2 رکعت نفل ادا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کھجور کے میدان میں 2 رکعت نفل پڑھی۔ جبرائیل نے فرمایا کہ حضور آپ کو معلوم ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے؟ جبرائیل کہنے لگے کہ حضور یہ مدینہ ہے۔ ایک وقت ہوگا جب کفار مکہ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ مکے سے سفر کر کے اسی مدینے کی سرزمین پر آئیں گے، یہیں پر آپ رہیں گے، یہیں پر آپ کا روضہ مبارک ہوگا، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کہا۔ حضور نے وہاں اس سرزمین پر 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ پھر جبرائیل امین زمین کا سیر کراتے ہوئے حضور کو لے جا رہے تھے، ایک پہاڑ نظر آیا۔ جبرائیل نے کہا کہ حضور یہاں پر بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ حضور نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ جبرائیل سے پوچھا یہ پہاڑ کون سا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ حضور یہ کوہ طور ہے، یہیں سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، یہ کوہ طور کا پہاڑ ہے۔ آقا علیہ السلام 2 رکعت وہاں پڑھ کر آپ کی سواری آگے بڑھتی ہے۔ جبرائیل امین ایک اور مقام پر حضور کو رکاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھے۔ حضور نے وہاں پر بھی 2 رکعت ادا کی۔ جبرائیل نے پوچھا کہ حضور آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل فرمانے لگے یہ وہ مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہاں پر حضور نے 2 رکعت پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام اپنا سفر بیت المقدس کی طرف آگے بڑھاتے ہیں۔ جب حضور بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا، ایک ایسی قوم جو دنیا کی نظروں سے غائب ہے، دنیا کی نظریں اس قوم کو دیکھ نہیں سکتی، زمین سے چھپی ہوئی ہے، زمین کے دوسرے حصے میں موجود ہے، مگر کسی انسان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے اس قوم کو دیکھا، ان کی حالت ایسی تھی کہ چہرے کا جو رنگ تھا وہ رنگ بالکل پھیکا پڑ چکا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بیمار ہے، ایسا زرد رنگ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری حالت ایسے کیوں ہے؟ تمہارے چہروں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ، کوئی بے چینی، کوئی بے قراری تمہارے دل میں ہے، بتاؤ
کس قسم کی بے چینی تمہارے دل میں ہے؟ کیا ڈر تمہیں ستا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے دلوں میں نہ دنیا کا ڈر ہے نہ دنیا کی بے چینی ہے، ہمارے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر سے ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہمارے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ دل میں سکون ملتا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سو سکتے ہیں۔ رب کے ڈر کی وجہ سے ہمارے چہروں کا یہ عالم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے لوگوں کو دیکھا، ان کے دلوں میں بہت سکون تھا، دلوں میں اطمینان تھا، دل خوش تھے، اور ان کا جو لباس تھا عام لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ لوگ کمبل پہنتے تھے، نبیوں کا لباس تھا، دل میں نہ غرور نہ تکبر نہ فخر، اور ان لوگوں نے اپنے مکان سب ایک برابر بنائے ہوئے تھے۔ اس ساری قوم کے مکان ایک جیسے تھے، نہ کسی کا مکان اونچا تھا نہ کسی کا مکان نیچے تھا، نہ کسی کا مکان بالکل بڑا تھا نہ کسی کا مکان چھوٹا تھا، سارے لوگوں کے مکان بس ایک طرح اور بس ایک برابر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مکانوں کو دیکھا، اب دیکھا کہ وہاں پر دروازہ ہی نہیں ہے، سارے مکان کھلے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا مکان پر دروازہ کیوں نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا کہ حضور دروازہ اس وقت لگاتے ہیں کہ کوئی چور نہ آئے، چوری نہ کرے، کوئی دھوکے باز نہ آئے۔ ہم لوگوں میں کوئی کسی قسم کی چوری نہیں کرتا، ساری قوم میں کسی ایک کے دل میں بھی نہ دھوکے بازی ہے نہ چوری کی عادت ہے، ہم میں سارے کے سارے امانت دار لوگ ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے لوگوں میں ایک اور چیز دیکھا کہ وہ لوگ قبرستان کے نزدیک اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں، اپنا گھر انہوں نے بالکل قبرستان کے سامنے بنایا، ہر گھر کے سامنے ایک قبر کھدی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہر گھر کے آگے قبر، اپنے گھروں سے نکلتے ہی سامنے قبر، یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم نے اپنے گھروں کے آگے قبر اس لیے بنائی ہے تاکہ جیسے ہی آنکھ کھلے گھر سے باہر نکلے ہمیں اپنی خبر یاد آ جائے، ہمیں معلوم ہو کہ ایک دن ہمارا گھر یہ ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے، ہمارا اصل گھر یہ قبر ہے۔ اس خبر کو یاد کرنے کے لیے ہم نے گھروں کے سامنے قبر بنائی ہوئی ہے، قبرستان کے سامنے گھر بنائے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کی مسجدیں دور ہے، ساری قوم ایک بستی کہ جن کی مسجدیں گھروں سے دور، انہوں نے حضور نے پوچھا تمہارے گھر اتنے دور مسجد سے کیوں ہیں؟ تم چاہتے تو مسجد کے قریب بھی اپنا گھر رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم نے ہمارے نبی سے سنا، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد سے گھر جتنا دور ہوگا، جتنے قدم تم اٹھا کر چلو گے، اللہ ایک ایک قدم پر تمہیں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنے قدم بڑھیں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے۔ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے لیے جان بوجھ کر ہم نے مسجدوں کو دور بنایا ہے، تاکہ جتنے قدم زیادہ بڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے جو دکان ہے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اس قوم کے دکان کبھی بند نہیں ہوتے۔ حضور نے پوچھا تمہارے دکان کبھی بند نہیں ہوتے، ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں؟ دکان کا مالک گھر کے اندر نہیں ہے، دکان کا مالک دکان میں نہیں ہے، دکان کھلی ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا نہ کوئی دیکھنے والا، جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ خود دکان میں آتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا تولتا ہے، لیتا ہے، جتنی رقم ہے وہی رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایسی ایمانداری۔ حضور نے پوچھا یہ دکان ایسے کیوں؟ تم میں سے کوئی دکان میں بیٹھنے والا کیوں نہیں؟ اس قوم نے کہا کہ حضور ہم کیوں بیٹھے؟ ہم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، ہم میں سے کوئی شخص بے ایمان نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شخص جھوٹا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شخص مکار نہیں ہے، فریبی نہیں ہے، ہم سارے کے سارے اتنے ایماندار ہیں۔ صبح شام دکان کھلے ہوتے ہیں، جس کو جو چاہیے ہوتا ہے آ کر وہ خود تولتا ہے، خود لیتا ہے، خود جتنی رقم ہو اس کی جتنی رقم ہے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، وہی خود رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اتنا ایمانداری، ایسی ایمانداری اس قوم کی تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا
کہ اس قوم میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ روتے ہیں، بچے کی پیدائش پر ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن اس قوم میں حضور نے دیکھا جب کوئی بچہ دنیا میں آیا ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بچہ تو اللہ کی نعمت، اس کے آنے پر خوشی ہونی چاہیے، تمہاری آنکھوں میں آنسو بچہ پیدا ہوتے وقت کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور اس لیے روتے ہیں کہ یہ کیسی گندی دنیا میں آ گیا ہے، یہاں دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں تھی، اللہ کی بارگاہ میں روح تھی، اللہ کے قریب تھا، یہ پیدا ہو کر یہ کیسی گندی دنیا میں آ گیا، یہ قید خانے میں آ گیا، یہ کیسے جیل میں آ چکا ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ہم روتے ہیں کہ یہ آیا کیوں، ہم خود یہاں دنیا میں آ کر رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، قیامت کے دن پتہ نہیں اللہ کیا سوال کرے گا، کیا جواب دینا ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ہم روتے ہیں کہ اللہ یہ کیوں آیا ہے، یہ نہیں آتا تو نہ اس کو سوال ہوتا، نہ اس کا حساب ہوتا، نہ اس کی سکرات کے وقت میں تکلیف ہوتی، نہ خبر میں عذاب ہوتا، نہ خبر میں سوال ہوتا۔ اسی لیے ہم روتے ہیں کہ یہ کیوں آیا ہے۔ پھر ان میں سے جب کسی کی موت ہوتی، موت ہونے پر وہ لوگ خوشی مناتے۔ کیسی عجیب قوم تھی، موت آنے پر یہ حقیقت والی قوم ہے۔ اگر ہم سمجھے کہ حقیقت میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جب موت آتی ہے ساری قوم خوش ہو جاتی ہے، اپنے رشتہ دار کے مرنے پر، اپنی اولاد کے مرنے پر، باپ کے مرنے پر سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا موت پر تو غم منانا ہے، رونا ہے، تم لوگ خوشی منا رہے ہو، خوشی کس بات کی؟ وہ قوم کہتی ہے ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اگر یہ دنیا میں ہوتا، ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی نافرمانی یا گناہ کرتا، مر کر یہ دنیا کی گندگی سے اللہ نے اس کو نجات عطا فرما دیا، یہ قید خانے سے چھوٹ گیا، دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو گیا، اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی، یہاں کی قید سے یہ آزاد ہو گیا، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے لیے موت خوشی کا دن ہے، اسی لیے ان کے موت کے دن کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کے وقت میں جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دن ہوتا ہے اس دن اللہ والے کی روح اللہ کی بارگاہ میں دیدار کرتی ہے، اس روح کو، اس بزرگ کی روح کو، اس ولی کی روح کو اللہ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اسی لیے اس دن خوشی منائی جاتی ہے۔ اور ہمارا رونا، ہمارا غم منانا موت پر اس لیے ہے کہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا کی کوئی چیز چھن گئی ہم نے رونا شروع کر دیا، دنیاوی کوئی نعمت آ گئی ہم نے ہنسنا شروع کر دیا، یہ ہماری حالت ہے۔ حقیقت کی زندگی وہ نہیں ہے، حقیقت کی زندگی یہ ہے جو یہ لوگ گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو جبرائیل امین آئے، اس قوم سے کہا یہ آخری نبی ہیں، اللہ نے سب سے آخر میں انہیں بھیجا، ان پر قرآن اتارا ہے، اور حضور نے ان سے ملاقات کرائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم لوگ کب سے یہاں پر ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے ہم بنی اسرائیل قوم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہم لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں قتل عام ہو گیا، بنی اسرائیل اپنے نبیوں کو قتل کرنے لگے، لوگوں کو قتل عام ہو گیا، فتنہ عام ہو گیا، فساد عام ہو گیا۔ اس قوم نے دعا مانگی کہ مولا ہمیں اس قتل سے نجات عطا فرما، ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ دعا مانگنا تھا، اللہ نے ان کے سامنے ایک سرنگ ظاہر فرمائی، رب کا حکم آیا اس سرنگ میں داخل ہو جاؤ، ساری قوم سرنگ کے اندر داخل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے مسلسل چلتے رہو۔ ان لوگوں نے تقریباً 1.5 سال تک وہ مسلسل چلتے رہے، جب پیاس لگتی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ پانی کے ایک چشمے کو جاری ہونے کا حکم دیا، پانی کا چشمہ ان کے ساتھ چلتا تھا، وہ جہاں جاتے ان کے پیچھے پانی کا چشمہ آتا، وہ پانی پیتے، انگور کی بیل اللہ نے اگا دی تھی، وہ جہاں چلتے جتنا راستہ چلتے ان کے ساتھ ساتھ انگور کی بیل چلتی تھی، پانی کا چشمہ چلتا تھا، اسی کو کھاتے پیتے تقریباً 1.5 سال اسی میں گزر گئے۔ 1.5 سال کے بعد وہ ایک میدان میں آئے، اللہ کا حکم ہوا اب تم لوگ یہیں پر رہو۔ رب کے حکم پر ساری قوم وہاں رہنے لگی۔ ان لوگوں نے حضور سے کہا کہ حضور ہم نے
ہمارے نبی کی زبان سے سنا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر کرتے تھے، تورات جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کی اس کتاب میں ہم نے آپ کا ذکر پڑھا۔ اپنی اولاد کو ہم نصیحت کرتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد اگر حضور تشریف لائے ان کا کلمہ پڑھنا، ان پر ایمان لانا، لیکن اللہ نے آج آپ کا ہمیں دیدار کرا دیا، تو لہٰذا اب تک ہم موسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، اب آپ ہمیں اپنا کلمہ پڑھائیے۔ اس قوم نے حضور سے کلمہ پڑھ کر انہوں نے حضور پر ایمان لایا، حضور نے قرآن کی صورتیں سکھائی، نماز اور زکوٰۃ انہیں سکھایا، جمعہ کی نماز کی پابندی کا حکم حضور نے دیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے دعا کی، ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہماری 2 خواہشیں ہیں، اس کو پورا فرمائیں۔ حضور نے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس قوم نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ حضور جس طرح آج تک ہم دنیا کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت تک ہماری اس قوم کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا کر رکھے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہے، کسی انسان کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ اللہ سے دعا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا حضور ہماری دوسری دعا یہ ہے کہ ہم لوگ رہتے یہاں ہیں، مگر دعا کرے 5 وقتہ نماز ہم کعبۃ اللہ میں ادا کریں، ہماری 5 وقت کی نماز جیسی اذان ہو ہم چند قدم اٹھائے اللہ ہمیں کعبہ پہنچا دے، نماز پڑھ کے چند قدم اٹھائے ہم اپنی قوم میں آ جائے، اللہ سے دعا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، آقا کا دعا کرنا تھا۔ رب نے فرمایا کہ اے نبی یہ دونوں دعائیں ہم نے اس قوم کے لیے قبول فرما لی ہے۔ رب نے دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب میں نے یہ اس قوم کو دیکھ کر جب حضور باہر تشریف لائے، اپنا سفر جب جاری رکھا، بیت المقدس کا دروازہ نظر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں؟ بیت المقدس کا دروازہ ہے، فرشتے دونوں جانب صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر فرماتے ہیں السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے مصطفیٰ کی سواری آنے والی ہے، لہٰذا آنے سے پہلے تم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے نبی کے آنے سے پہلے تم سلام کے نذرانے پیش کرتے رہو۔ فرشتے حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں، سلام کے نذرانے پیش کرتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچ کر حضور کو براق سے نیچے اتارتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر جبرائیل امین حضور کو مسجد اقصیٰ کے اندر لے جاتے ہیں۔ جب حضور مسجد اقصیٰ میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 نبی پہلے سے ہی جمع ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو حکم دے دیا کہ تم سارے کے سارے آج مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاؤ۔ سارے نبی سارے رسول آ کر پہلے سے ہی حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج حضور یہاں آئیں گے، آج حضور کا دیدار ہوگا، حضور سے بات ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کا قد بہت ہی دراز تھا، حسین چہرے والے تھے۔ جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون بزرگ ہے؟ بڑے حسین چہرے والے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ حضور یہ پہلے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات کی، پھر جبرائیل امین حضور کو لے کر آگے بڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے فرماتے ہیں پھر میں نے ایک اور سفید چہرے والے بزرگ کو دیکھا، پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، آپ نے دیکھا ایک دراز قد کے بزرگ ہے، پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک ایک نبی کا چہرہ حضور دیکھتے جاتے، جبرائیل ملاقات کراتے جاتے۔ کیسا حسین منظر ہوگا آج اگر ہم کسی کے مکان پر جائے یا کسی دعوت پر جائے اور جو وہاں مالک ہو جس نے بلایا ہو وہ سب سے ہمیں ملا رہا ہے، سب سے پہچان کروا رہا ہے، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 1,24,000 انبیاء اور رسول حضور کی دیدار کے لیے کھڑے ہیں۔ جبرائیل ملا رہے ہیں کہ حضور یہ
یہ آدم ہے، حضور یہ موسیٰ ہے، حضور یہ عیسیٰ ہے، حضور یہ سلیمان ہے، حضور یہ داؤد ہے، یہ ایوب ہے، حضور یہ فلاں نبی ہے، ایک ایک نبی سے ملاتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کا حکم آیا، رب نے فرمایا اے جبرائیل مسجد اقصی میں اذان کہی جائے۔ جبرائیل امین مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر اذان کہتے ہیں۔ اذان مکمل ہو گئی، سارے انبیاء کھڑے ہو گئے، جبرائیل نے اقامت کہی، اقامت ہو گئی۔ اب سارے انبیاء انتظار میں ہیں کہ آج کون امامت کریں گے۔ سب نبیوں کی آرزو ہے کہ آج اللہ انہیں موقع عطا کرے، کیونکہ آج نماز پڑھانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، عام لوگوں کی نماز نہیں ہے۔ 1,24,000 نبی پیچھے کھڑے ہیں، 1,24,000 رسول پیچھے کھڑے ہیں، ان کا امام بننا ہے، اور جو امام بنے اس کا مطلب یہ ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے، سارے رسولوں کا امام ہے، سارے نبی اور رسول مقتدی ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، اور وہ امام کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے۔ سارے انبیاء سوچ رہے تھے آج پتہ نہیں کس کو یہ موقع ملے گا۔ حضور کی عاجزی دیکھیے، حضور ساری صفوں میں سب سے پیچھے جا کر کھڑے ہیں۔ حضور کی انکساری دیکھیے، حضور کی کیا عاجزی تھی، ساری صفوں میں حضور سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین اقامت دیتے ہیں، مصلی خالی ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، سارے انبیاء صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین انبیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے جاتے ہیں جہاں حضور کھڑے ہیں، حضور کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ آقا مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہاں پر اتنے انبیاء اتنے رسول ہیں، ان میں سے کوئی امامت کرے۔ جبرائیل امین کے الفاظ سنیے، جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے، میں مشرق سے لے کر مغرب تک میں گھوم کر آیا ہوں، شمال سے لے کر جنوب تک میں گھوم کر آیا ہوں، میں سارے نبیوں کے پاس اللہ کا حکم لے کر گیا، سارے رسولوں کے پاس اللہ کا حکم لے کر گیا، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، ساتوں زمینوں کی میں نے سیر کی، ساری کائنات میں اللہ نے آپ جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ آج کی امامت سوائے آپ کے کوئی دوسرے کر نہیں سکتے، آج صرف آپ ہی امامت کر سکتے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر رب نے کسی کو رتبہ عطا نہیں کیا، آپ سے بڑھ کر رب نے کسی کو درجہ عطا نہیں کیا، آپ سے بڑھ کر کسی کو فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ آج آپ ہی کا حق ہے، آپ ہی امامت فرمائے۔ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لا کر مصلی پر کھڑا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام رکعت باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز حضور علیہ السلام پڑھا کر آپ سلام پھیرتے ہیں۔ جیسے ہی سلام مکمل ہو جاتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد سارے انبیاء سارے رسول حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائے، 1-2 کتابیں نہیں، کئی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جیسے ہی نماز ہوئی مسجد اقصی میں تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء 1,24,000 انبیاء اور رسول سارے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، حضور درمیان میں بیٹھے ہیں، حضور مہمان خصوصی ہیں۔ سارے انبیاء اور رسول بیٹھ کر ایک ایک نبی اٹھتے ہیں، اللہ نے انہیں جو جو نعمت عطا کی، اللہ نے جو انہیں فضیلت عطا کی اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عرض کیا خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، خدا کا شکر ہے جس نے نمرود کی آگ سے میری حفاظت فرمائی، میری نسل میں رب نے کئی انبیاء کو پیدا فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے باتیں کی اور میرے ذریعے سے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور میرے ہاتھ سے اللہ نے کئی معجزے دکھائے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، میں لوہے کو پکڑتا لوہا موم بن جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے حکم کے تابع پہاڑ کو کر دیا، میرے حکم پر
پہاڑ جہاں کہنے کے لیے کہتا وہاں چلنا شروع کر دیتا، میرے حکم پر جنگل کو میں جو کہتا جنگل میرے حکم پر عمل کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے انسانوں کو، جنات کو، جانوروں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، ساری مخلوق کو میرے حکم کے تابع کر دیا۔ ساری مخلوق میرے حکم کے تابع تھی، میرے حکم کی اطاعت کرتی تھی، میری فرمانبرداری کرتی تھی۔ اللہ نے مجھے سب سے بڑی بادشاہت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے فرمایا رب کا میں شکر ادا کرتا ہوں، رب نے مجھے تورات عطا کی، اور انجیل تورات بغیر استاد کے اللہ نے مجھے سکھایا۔ مٹی کے جانور پر میں دم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں زندگی عطا کر کے اس کو زندہ کر دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں پیدائشی اندھے کو دم کر کے اس کو آنکھیں دلا دیا کرتا تھا، میں کوڑی کے بیمار شخص کو دم کر کے شفا کر دیا کرتا تھا، میں مردے کو دم کر کے زندہ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے حکم سے شیطان مجھ سے ہمیشہ دور رہتا تھا، اللہ نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ہر نبی نے اللہ کی جو جو ان پر نعمتیں تھیں، اللہ نے جو جو ان پر کرم کیا تھا، اللہ نے جو جو انہیں عطا کیا تھا، ہر نبی نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ سارے نبیوں کے خطاب ہو گئے، سارے نبیوں کے بیان ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضور کا بیان تھا، سارے نبیوں کے بعد آخر میں حضور کا بیان۔ اب حضور کھڑے ہوتے ہیں، اب حضور کیا بیان فرماتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا پیارا بیان ہے۔ اب حضور کا بیان اللہ تعالی ہمیں سنا رہا ہے، حضور کے الفاظ ہمیں سننے مل رہے ہیں۔ حضور کیا بیان کرتے ہیں معراج کی رات؟ حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے خدا کی تعریف بیان کی ہے، آج میں بھی اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے مجھ تنہا نبی کو اللہ نے ہدایت والا بنا کر بھیجا۔ ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ جس کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا تھا انہیں ساری دنیا کے لیے نہیں بھیجتا تھا، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو ایک علاقے کے لیے بھیجتا تھا، ایک شہر کے لیے بھیجتا تھا، کسی نبی کو ایک ملک کے لیے بھیجتا تھا۔ ساری روئے زمین، ساری دنیا کے لیے رب نے کسی ایک کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ جس کسی کو بھی رب نے بھیجا بس ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک حصے کے لیے، چند سالوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ مگر حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ ایک کو ساری زمین کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور حضور کی نبوت چند سالوں تک نہیں، قیامت تک حضور کی نبوت باقی رہنے والی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قرآن اتارا، قرآن دیا، یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن میں ہر ایک اصول بیان فرمائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا، اللہ نے میرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ حضور نے فرمایا جنت میں کوئی جگہ اللہ نے خالی نہیں چھوڑی، ہر جگہ رب نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھے نبی بنایا، سب سے آخر میں اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا، اور رب نے مجھے رؤوف کا لقب عطا کیا، رحیم کا لقب عطا کیا۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت کو ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ نبیوں کا عہدہ جو ہوتا ہے اللہ نے امت محمدیہ کو نبیوں کا عہدہ عطا فرمایا۔ یہ ساری باتیں حضور فرما کر ارشاد فرماتے ہیں میری امت دنیا میں سب سے پیچھے بھیجی گئی، مگر آخر میں آخرت میں سب سے پہلے جنت میں میری امت داخل ہوگی۔ حضور نے جب اپنا بیان کیا سارے نبیوں کے بیان پہلے ہو گئے، آخر میں حضور کا بیان ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں سب نبیوں کے بیان میں نے سنے، سب نبیوں کی تقریر میں نے سنی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں فیصلے کے طور پر کہتا ہوں جس نبی نے بھی اپنا بیان کیا، جس نبی کو بھی اللہ نے جو معجزے عطا کیے، جس نبی کو بھی اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی، سارے نبیوں کے معجزے، سارے نبیوں کی فضیلتیں
سارے نبیوں کے مقام و مرتبے کو جمع کیا جائے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے فضیلتیں معجزے جمع ہو کر بھی مصطفیٰ کے معجزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں سارے نبیوں میں اللہ نے جو فضیلت، جو عظمت، جو قرآن، جو رتبہ، جو درجہ جو مصطفیٰ کو عطا کیا وہ کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا۔ یہ کہنے والے کون؟ اللہ کے نبی خلیل اللہ۔ سننے والے کون؟ 1,24,000 انبیاء۔ انہیں سنایا جا رہا ہے، اندازہ لگائیں یہ کیسے نبی ہے، یہ کس نبی کی شان ہے۔ اللہ نے کس شان والے نبی کا امتی بنا کر ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کس شان والے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کتنے ہم گناہگاروں کے لیے کتنے فخر کی بات ہے، ہم گناہگاروں کے لیے یہ کتنی خوش نصیبوں والی بات ہے۔ ایسی شان والے نبی کی امت میں اللہ نے ہم گناہگاروں کو بھیجا ہوا ہے، ہم خطا کاروں کو بھیجا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود ذکر فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہاں پر اپنا سفر ختم کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جو بیت المقدس کا سفر تھا، حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کا اپنا سفر مکمل کیا۔ اب بیت المقدس کے سفر کے بعد آقا علیہ السلام کا آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کا جو سفر تھا یہ زمین کا سفر تھا۔ حضور نے اپنا زمینی سفر مکمل کر لیا۔ سارا زمین کا سفر کرنے کے بعد اب بیت المقدس مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا تک حضور کا سفر ہے۔ آسمانوں کا سفر کیسا ہوا؟ حضور علیہ السلام آسمانوں پر کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں حضور نے سفر کیا، کس کس مقامات پر سفر کیا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کا وقفہ رہے گا، تقریباً 10:30 سے لے کر 12:30 تک۔ اب یہ جو پہلا حصہ مکمل ہوا ہے، اب ٹھیک 1 بجے تقریر شروع ہوگی۔ اب یہ دوسرا حصہ آسمانوں کے سفر کا بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد 1 سے 2 گھنٹے تک یہ حصہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تک، اللہ کے دیدار تک تیسرا حصہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ٹھیک 1 بجے سے پھر سے آسمانوں کے سفر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی معراج کے صدقے میں جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سفر معراج کے صدقے میں عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے حال پر کرم فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر معراج سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر معراج کے صدقے میں اللہ تعالی ہم تمام کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہم تمام کی دنیا اور آخرت میں قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے۔ ہم تمام کو معراج کے سفر کے صدقے میں مولا نمازوں کا پابند بنائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے اللہ تعالی ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔